کبھی کبھی اندر ایک ایسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسا اضطراب، ایک ایسی بے چینی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اور یہ بوجھ اکثر رشتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ یہ صرف غصے کے نہیں ہیں، نہیں، یہ اس گہرے درد کی آواز ہے جو تب اٹھتی ہے جب کوئی اپنا ہی آپ کو اندر سے توڑ رہا ہو، جب آپ کی نیت پر بار بار شک کیا جائے۔ تو آج ہم صوبیہ کے سیشنز کی روشنی میں انہی اندیکھے زخموں کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سے شفا یاب ہونے کا راستہ کیا ہے۔ یہ بھروسے اور سمجھ بوجھ کا ایک سفر ہے، اور یاد رہے یہاں بیان کی گئی ہر بات، ہر خیال صوبیہ کے اصل سیشن سے ہی لیا گیا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور اس خاموش درد کو پہچانتے ہیں، وہ درد جو نہ سنے جانے اور نہ سمجھے جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان بالکل الجھا ہوا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہر وقت کوئی آپ کو جج کر رہا ہو، جب آپ کی ہر نیت پر سوال اٹھایا جائے؟ انسان اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ سوچتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی الفاظ، اپنے ہی کام سب بے معنی ہیں، سب ناکافی ہیں۔ آئیے اب اس ذاتی تکلیف کے پیچھے جو ایک بڑا نظام چھپا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر یہ درد جو ہم محسوس کرتے ہیں نا، یہ ایک بڑے جابرانہ نظام کی علامت ہوتا ہے، جسے ہم ججمنٹلزم یعنی ہر بات پر فوراً فیصلہ صادر کر دینے کی بیماری کہہ سکتے ہیں۔ تو آخر یہ ججمنٹلزم ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے دماغ کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ دماغ تھوڑا سست ہے تو وہ نئی صورتحال کا ٹھیک سے جائزہ لینے کے بجائے پرانے تجربات کی بنیاد پر فوراً ایک نتیجہ نکال لیتا ہے۔ اب دیکھیں، سلائی کڑھائی جیسی مہارتوں کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن انسانی رشتوں میں یہی عادت تباہی مچا دیتی ہے۔ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے سیشنز میں سے ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں۔ حاشر اور مائرہ، یہ ایک جوڑا ہے اور ان کی کہانی ہمیں بتائے گی کہ یہ ذہنیت اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ یہاں دیکھیں، حاشر نے مائرہ کے ہر عمل کو اپنے ماضی کے تجربات کی اینک سے دیکھا۔ اس نے فوراً فرض کر لیا کہ مائرہ نے چابیاں اس لیے چھینی تاکہ وہ خود گاڑی چلا سکے، جبکہ مائرہ کا ارادہ صرف اپنے چاچا کو چابیاں دینے کا تھا۔ حاشر نے یہ سوچا کہ مائرہ کا موڈ اس لیے خراب ہوا کیونکہ اسے ڈرائیونگ نہیں کرنے دی گئی، لیکن اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ کچھ لوگوں کو ساتھ نہیں لانا چاہتی تھی۔ حاشر کا دماغ بس پرانے منفی پیٹرنز پر چل رہا تھا، اور اس نے اپنے ذہن میں ایک بالکل جھوٹی کہانی بنا لی، اور اس ایک غلط فہمی نے مائرہ کو کتنی شدید تکلیف پہنچائی، کیونکہ ایک بار پھر اس کی نیت پر بھروسہ نہیں کیا گیا تھا۔ اب بہت حساسیت کے ساتھ ذرا آئینے کا رخ اپنی طرف کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جانے انجانے میں عورتیں خود بھی اسی پدرشاہی نظام کا ستون بن جاتی ہیں جو انہیں پیچھے دھکیلتا ہے۔ سیشنز میں سے ایک اور مثال دیکھیں۔ ایک ماں ہے جو اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے لیے انتہائی سخت ہیں، لیکن وہی ماں اپنے چھوٹے بیٹے عبدالحاد کو مکمل آزادی دیتی ہیں، اسے موٹر سائیکل بھی دلا دیتی ہیں۔ وہ اپنے ہی گھر میں دو الگ الگ نظام چلا رہی ہیں، اور انہیں خود بھی اس تضاد کا احساس نہیں ہے۔ اس طرح وہ انجانے میں اپنے ہی بچوں کو پترشاہی کرداروں کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ ایک کو سکھا رہی ہیں کہ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور دوسرے کو کہ اسے دب کر رہنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نظام، لوگ اور حالات ہمارے قابو سے باہر ہوں تو پھر ہم کریں کیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں مسئلے کی تشخیص سے آگے بڑھ کر حل کی طرف جانا ہے اور اپنی اصل طاقت کو پہچاننا ہے۔ صوبیہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی کو دو دائروں میں تقسیم کر کے دیکھیں۔ ایک ہے باہر والا بڑا دائرہ، دائرہ فکر۔ اس میں وہ سب کچھ آتا ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، ماضی میں کیا ہوا تھا۔ ہم اپنی ساری توانائی اسی دائرے کو ٹھیک کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ صرف ٹینشن اور بے چینی۔ لیکن اصل طاقت وہ ہے اندر والے چھوٹے دائرے میں، دائرہ اختیار۔ اور جانتے اس میں کیا ہے؟ صرف ایک چیز، ہم خود، ہمارا رد عمل، ہمارا رسپانس۔ بس یہی وہ جگہ ہے جسے ہم واقعی بدل سکتے ہیں۔ آپ باہر کے طوفانوں کو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی جڑوں کو تو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اصل طاقت کا مرکز باہر نہیں، اندر ہے، اور یہ خود پر کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو بدلنے کی لا حاصل کوشش سے نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنی جڑوں کو مضبوط کیسے کیا جائے، خود کو دوبارہ کیسے بنایا جائے؟ آئیے سیشنز کی روشنی میں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے عملی اقدامات دیکھتے ہیں جو ایک مضبوط شخصیت بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔
یہ 4 بہت اہم قدم ہیں۔ پہلا، دوسروں کے بارے میں مثبت گمان رکھنا۔ دوسرا، اپنے احساسات کو لکھنا یعنی جرنلنگ کرنا۔ تیسرا، اپنی حفاظت کے لیے صحت مند حدود بنانا۔ اور چوتھا، اپنی قدر و قیمت اندر سے پیدا کرنا، باہر سے تلاش نہ کرنا۔ سب سے اہم اور سچ پوچھیں تو سب سے مشکل قدم پہلا ہی ہے، مثبت گمان، یعنی دوسروں کی نیت کے بارے میں اچھا سوچنے کی کوشش کرنا۔ چاہے آپ کو 100% یقین ہو کہ سامنے والا غلط ہے، تب بھی آپ نے ان کی نیت پر فیصلہ صادر کرنے سے خود کو روکنا ہے۔ یہی کسی بھی رشتے کی بحالی کی پہلی اینٹ ہے۔ دوسرا قدم ہے جرنلنگ، یعنی اپنے احساسات کو لکھنا تاکہ آپ خود کو بہتر سمجھ سکیں۔ تیسرا قدم ہے صحت مند باؤنڈریز بنانا تاکہ آپ اپنی جذباتی صحت کی حفاظت کر سکیں۔ اور یہ سب مل کر ہمیں چوتھی اور آخری منزل تک پہنچاتے ہیں، خود انحصاری۔ ایک ایسی جگہ جہاں کسی اور کی تعریف یا شاباش کی ضرورت نہ رہے۔ جب آپ کی اپنی شاباش آپ کے لیے کافی ہو جائے تو آپ دوسروں کی منظوری کی محتاجی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب آخر میں آئیے کچھ لمحوں کے لیے رکتے ہیں اور خود سے کچھ بہت ایماندارانہ سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ سوالات ہمیں اپنے اندر گہرائی میں جھانکنے میں مدد دیں گے۔ پہلا سوال ہر ایک کے لیے ہے، میرے فیصلے موجودہ حقیقت پر مبنی ہیں یا یہ میرے ماضی کے زخموں کی گونج ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو خود کو مظلوم محسوس کرتے ہیں، آج ایسا کون سا ایک چھوٹا سا کام ہے جو میں کر سکتا یا کر سکتی ہوں جو مکمل طور پر میرے دائرہ اختیار میں ہو؟ اور ان کے لیے جو کسی رشتے میں طاقتور پوزیشن پر ہیں، چاہے وہ شوہر ہوں، باپ ہوں یا ماں، کیا میں دوسرے شخص کی حقیقت اور اس کے سچ کے لیے جگہ بناتا یا بناتی ہوں، یا میں یہ چاہتا یا چاہتی ہوں کہ وہ صرف میری دنیا میں میری حقیقت کے مطابق جئیں؟ اور آخری، سب سے گہرا سوال، اگر میں سارے الزام، سارے بہانے، سب کچھ ایک طرف رکھ دوں تو وہ کون سی سچائی ہے جس کا سامنا کرنے سے میں خود بھاگ رہا ہوں یا بھاگ رہی ہوں؟